وہ جب منظر سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت اور پیارے رسول کے روزے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ بات کرنا نہیں ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسجد کے محلے کے امام صاحب حضرت حافظ ابو بکر صاحب دامت برکاتہ جو اس وقت اللہ کی قبولیت کے طور سے سفر عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ منگل یا بدھ کے اندر ان کی فلائٹ ہے، بہت جلد انشاءاللہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان بننے والے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ ان کو بھرپور اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے کر پورے اعمال کو وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ فضائل بھی بہتر حضرت جانتے ہیں اور مسائل بھی بہتر حضرت جانتے ہیں، مخاطب تو حضرت سے نہیں ہے، لیکن ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہو اور ایک شوق ہو کہ دنیا کے اعتبار سے تو ہم کمانا تو جانتے ہیں اور دنیاوی زندگی گزارنا بھی جانتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں بہت دور دراز کا سفر کرنے کی تمنا بھی ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ سفر کیا ہی دلکش سفر ہوگا، وہ کیا ہی خوشنما سفر ہوگا کہ ہمارا اپنا سفر اگر کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہر ایک کے اس جذبات کو قبول فرمائے، شوق کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک آدمی کو، جانے والے کو ایک ارمان اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی کعبہ دیکھوں، میں بھی مدینہ دیکھوں۔ ظاہری طور پر میں اور آپ جب تصویروں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مچل جاتا ہے اور اس کی طرف کھینچتا ہے، اور جب اس کے اشعار گنگناتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے اور اپنے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا منظر ہمارے سامنے اشعار میں کھینچتے ہیں تو ہماری کیفیت بدلتی ہے۔ اب بتاؤ جب حقیقت سے اپنی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہو تو اس وقت کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنے اس گھر کی حاضری کو اشعار کے ساتھ جہاں سن رہے ہیں، اپنے دل کے اور اپنے سر کے آنکھوں کے ساتھ حقیقت کے ساتھ وہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سفر ہوتا ہے کہ یہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنا کعبہ اور مدینہ دیکھ کر آؤں، لیکن ہماری کیفیت یہ ہو کہ میں اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں کعبہ بنانے والے کو بھی دیکھ کر آؤں، اور میں جاؤں مدینے کی جالیوں پر، مدینے پر جب میرا وقت گزرے تو جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں جب صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہوں تو صرف خالی جالیوں کی نگاہیں میرے اوپر، میری نگاہیں جالیوں کے اوپر ٹکی ہوئی نہ ہو، بلکہ میری کیفیت اندر یہ تیار کر کر جاؤں کہ جالی میں آرام کرنے والے کو بھی میری آنکھیں دیکھنے والی بن جائے، تو جب وہ میرا عمرہ قابل قبول ہوگا۔ ورنہ تو فلائٹ میں بیٹھنا اور اڑنا، ایئرپورٹ میں اترنا، پھر وہاں سے بسوں کے ذریعے سے اسپاٹ پر پہنچنا تو آسان ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ میری آنکھیں جہاں تصویر دیکھ رہی ہیں وہاں تصویر بنانے والے کو بھی دیکھنے والی بن جائے۔ اور یہ سفر بھی ہمیں اپنی ایک موت کی طرف یاد دلاتا ہے کہ جب گھر سے ہم اپنا وہ کفن جیسا کہ گھر والے ہمیں پہنا کر بھیجتے ہیں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا سوائے اپنے 3 چادروں کے، جب آدمی یہ چادر پہنتا رہے احرام کی تو یہ نیت لے لے ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا آخری چادر بھی پہنایا جائے گا۔ اور جب ہم لوگ پہنچے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے ایئرپورٹ پر تو ملاقات ہو رہی ہے، کبھی بیوی سے ملاقات، کبھی بچوں سے ملاقات، کبھی گھر والوں سے ملاقات، ایک وقت ضرور آئے گا کہ مجھے بھی دنیا سے چھوڑ کر جانا۔ اور کبھی ایسا منظر ہمیں تنہائیوں کے ساتھ میں وہاں گزارنا پڑتا ہے، کوئی اپنے علاقے کا پہچاننے والا نہیں ہوگا، بس میں اکیلا ہوں گا، وہاں پر میرا چکر لگانا، میرے طواف کے اندر پہنچنا اور میرا وہاں کے ارکان ادا کرنا تو مجھے وہ میدان حشر یاد دلاتا ہے۔ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، میں خود طواف کروں، میں خود رمل کروں اور میں خود اپنے آپ میں صفا مروہ کی سعی کروں تو اس وقت میدان حشر بھی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بدنی طور پر تو ہر آدمی مکہ اور مدینہ پہنچ جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر بھی آدمی کو وہاں پہنچنا۔ روحانی یہ ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو تو آدمی یہ نیت کرے کہ اللہ تو نے تو تیرے فضل سے تو مجھے کعبے میں بلا لیا ہے، لیکن یا اللہ ایسا بھی مجھے اپنے گود کے اندر لے لے، جیسا کہ ایک معصوم بچہ کچھ غلطی کر کر اپنے ماں کے پاس میں جانے ڈرتا ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے قدم جب رکھ کر ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے، ماں اسے سہارا دیتی ہے اور اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے، اللہ میں بھی گنہگار بندہ تھا، میں اپنے قدم اٹھا نہیں سکتا تھا، تیری توفیق سے میرے قدم اٹھے ہیں، میں چکر نہیں لگا سکتا تھا، تیری
تیری طرف سے میرے پیر چکر کی طرف گھوم رہے ہیں، اللہ جیسے تو نے یہاں توفیق دی ہے تیرے کعبے میں آنے کی، اللہ تو بھی اپنی رحمت کے آغوش اور گود میں مجھے لے لے اور میرے سارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ جب یہ نیت ہوگی، اندر سے روح تڑپ رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہ ہاتھیں جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے بغیر واپس نہیں لوٹا سکتا، اللہ ضرور اس کو قبول کر کے واپس لوٹائے گا۔ صفا مروہ کی سعی کے وقت میں علماء نے منظر کھینچا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے جیسے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلانے کے لیے تڑپا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جب پہنچا تو جو تڑپ اپنے ماں کے اندر یہ تھی کہ میرا بچہ پیاسا نہ دنیا سے چلے جائے، اس کو پانی کی پیاس بجھ جائے، اسی طرح آدمی جب صفا مروہ کی سعی پر چلتا ہو تو بے دینی کی آگ جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کیسے ختم ہو جائے اور وہ کیسے دین سے لیس ہو جائے، اس نیت کے ساتھ دوڑے، اللہ ہاجرہ کے عمل کے برابر اس عمرہ کرنے والے کو ثواب دے گا۔ اس طرح جب اپنے بال سر سے نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نیت کر لے کہ اللہ میں نے تو اپنے طاقت کے بقدر تو تیرے حکم کو ادا کرتے ہوئے میں نے تو بال جھڑا دیا ہے، میں نے حلق کر دیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں تھا، اللہ میرے جسم کے اوپر جتنے بھی گناہ ہیں تو اپنے فضل سے اسے ختم کر دے۔ اور جب غسل کرتے رہے تو یہ سوچ لے کہ اللہ میں نے تو ظاہری غسل تو ادا کر لیا ہے، اللہ تم اپنے میرے اندر کے باطنی گناہوں کو بھی ایسے ہی ہوتے۔ اس طرح جب میرے اندر کے کیفیات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میرے عمرے کو ضرور قبول کرے گا۔ پھر اس کے بعد مدینے کی جب حاضری ہوگی تو پیارے رسول کا وہ منظر تو ہمارے سامنے ہے، اب اشعار میں تو الحمدللہ ہمارے ناطقہ نے کھینچ دیا ہے، ہم ان کی تعریف کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام حضرت کو دے دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کے روزے پر پہنچے، باوضو ہو، غسل کے ساتھ میں ہو، ادب کا مقام ہے کہ جیسے کہ ہمارے میں نے پہلے ہی کہا تھا، گنبد کو دیکھ کر جب آنکھوں کے اندر آنسو آ سکتے ہیں تو واقعی جب وہ منظر سامنے ہوگا تو دل کے آنسو بھی آ جائیں، تڑپ اٹھتا ہے دل کے۔ واقعی صحابہ کیوں نبی کے دیوانے ہو گئے، کیوں ان کے اشاروں پر مر مٹنے والے ہو گئے تھے، صرف وہاں صحن میں بیٹھنے سے ہی دل رونے والا بنا۔ اصطلاح الحمدللہ وہاں پر جب پہنچیں گے، صلاۃ والسلام پیش کریں گے، پیارے رسول کی خدمت کے اندر پہنچیں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے تو جالیاں دیکھنے کی طاقت تو میں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے، اللہ جالیوں میں آرام کرنے والے کا بھی دیدار کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس میں کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے کہ بھی اللہ رب العزت دکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں کثرت سے ہماری وہاں پر درود و السلام ہو، اور وہاں پر جب مقدس مقامات پر جب پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ پیارے رسول سے جب صحابہ نے درخواست کی کہ نبی جی بتائیے کہ عمرہ حج کرنے والے حرم میں رہنے والے، مکے میں رہنے والے جب چاہے عمرہ کر لے سکتے ہیں، لیکن ہم مدینے میں رہنے والے اب اتنی دور کیسے جا کر عمرہ کریں گے؟ تو پیارے رسول علیہ السلام نے کہا جو آدمی اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ حاجی اگر مکے سے آ گیا، مدینے کے اندر ہے، عمرہ کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ نے مدینے میں بھی اسے عمرے کے ثواب کو باقی رکھا ہے۔ تو درخواست ہے الحمدللہ حضرت جائیں گے، سفر کریں گے تو مسجد قباء کے اندر انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے، 2 رکعت پڑھ لیں گے، مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کرے کہ حضرت کو آتے ہوئے پوری صحت اور تندرستی کے ساتھ میں اپنا پورا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کے اعمال میں اپنے وقت کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، پوری صحت مندی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ وہاں کا سب سے زیادہ جو متبرک پانی ہے زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی جس نیت سے اپنے یہاں پر زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے بقدر اس کے تعلق سے فیصلے کرے۔ اللہ کرے کہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اس پانی کی برکت سے حضرت کے تمام تر جسمانی بیماریوں کو ختم فرمائے۔ جتنے بھی حاجی وہ پانی پیئیں گے اللہ سب کے اندر کے تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر ان کے اندر صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائے۔ بس زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت کے سفر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حضرت کے سفر کو قبول فرمائے، عمرے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 20 سال تک انہوں نے اللہ کے گھر کی خدمات کی ہے، عبادت کرتے ہوئے، کراتے ہوئے، محلے کی ذمہ داری لیتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ نے اسی عمل کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بلوایا ہے، جس طرح اللہ نے بلوایا ہے اسی طرح اللہ ان کے ہر عمل کو قبول فرما کر اس کے لیے مغفرت کا سامان تیار کرے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس مجلس کو قبول کرتے ہوئے حضرت کے لیے دعاؤں کے ساتھ میں درخواست کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب حاجی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے تو ان کے لیے دعائیں دے کر بھیجو، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ میں دعائیں لینے کے لیے آئے۔
تو اسی کے عمل کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے الحمدللہ اس مجلس کو قائم کیا ہے. دعا کرے کہ اللہ حضرت کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے, رکاوٹوں کو دور فرمائے. آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق حضرت کو بھی عطا فرمائے اور ہم تمام کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو, مرد اور عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کی بار بار توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ہوں سید منیر, سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.